تعدل بین اثنین صدقہ، لوگوں کے درمیان عدل کرنا، دو کے درمیان عدل کرنا، صلح کرانا، یہ صدقہ ہے. تو تعدل میں عدل کے علاوہ صلح کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ یا تو لوگوں کی صلح کرا دی جائے یا فیصلہ دے دیا جائے. یعنی جب دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو تبھی عدل کی ضرورت پیش آتی ہے. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ چیزوں سے بچنا پڑے گا جو ہمارے کام میں رکاوٹ بنتی، اور ان میں سے نمبر 1 جھگڑے، لڑائیاں، فساد، اختلاف اور آپس کی کھینچا تانی. اس سے کیا ہوتا ہے، ساری انرجی نیگیٹو میں چلی جاتی، مائنس ہوتی جاتی، اور جو کرنے کے کام ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی اور سب کچھ رہ جاتا ہے. کسی ایک دن کا بھی اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کب آپ نیکی سے محروم رہے یا نیکیاں صحیح طور پہ کر نہیں سکے، جب ان میں سے یعنی کہ جھگڑے فساد کے کسی کام میں آپ پڑ گئے، چاہے آپ کا اپنا جھگڑا تھا کسی کے ساتھ یا دو لوگوں کے جھگڑے کو آپ ڈسکس کرتے رہے. تو جتنا بھی ہو سکے انسان اپنے آپ کو کانفلکٹ سے الگ رکھے، اور اگر ہو جائے تو ان کو ختم کرنے میں مدد دے. یہ بہت بڑا صدقہ ہوگا. تو جب دو لوگوں کے بیچ میں ناراضگی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، تو پھر کیا کیا جائے؟ بہتر یہ کہ صلح کرائی جائے. والصلح خیر، چاہے میاں بیوی کے بیچ میں ہو، چاہے دو بچوں کے بیچ میں ہو، چاہے دو بہن بھائیوں کے بیچ میں ہو، یعنی رشتہ داروں کے بیچ میں، کوئی بھی ہو. والصلح خیر واحضرت الانفس الشح، اور دلوں میں شح، تنگی رکھ دی گئی ہے. اس لیے یہ آسان کام نہیں ہے کہ صلح کرا دی جائے، اسی لیے اس کا اجر اور ثواب بھی بہت بڑا ہے. تو جب تک یہ واضح نہ ہو کہ فیصلہ ایک آدمی کے حق میں جا رہا ہے تو صلح بہتر ہے، اور اگر واضح ہو جائے کہ فیصلہ ایک آدمی کے حق میں ہے تو پھر صلح نہیں کرانی ہوگی، پھر انصاف کرنا ہوگا. یعنی مثلا دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون حق پر ہے، دلائل بھی موجود ہے، تو پھر اس صاحب حق کو حق دلوانا ہوگا. اور اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ایسے بیکار کا جھگڑا ہے، تو پھر باہم صلح کرانی ہوگی. کیونکہ اگر کسی صاحب حق کے حق کو مار کے آپ صلح کروا رہے ہیں کہ اچھا تم ظلمن تم نہیں حق لو، اس کو دے دو تاکہ صلح ہو جائے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. پھر عدل کرنا ہوگا، دوسرے کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئے. بعض جج ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مقدمہ آتا ہے، اب ضروری نہیں کہ آپ کورٹ کی بات ہی کریں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جج ہوتا ہے، ماں ہر وقت جج بنی ہوئی ہوتی ہے بچوں کے جھگڑے سلجھانے کے لیے. تو اسی طرح خاندانوں میں بہت دفعہ آپ کو جج بنا لیا جاتا ہے، یا ادارے میں آپ کو جج بنا لیا جاتا ہے کہ ابھی دونوں کے بیچ میں فیصلہ کر دو کہ کس کو کیا کرنا ہے. ہر وقت انسان ایسی کیفیات سے گزرتا رہتا ہے. تو اس میں کیا اصول آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ اصل میں حق پہ کون ہے تو ان کے درمیان صلح کرا دیں. اور اگر آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک ظالم ہے اور دوسرا مظلوم ہے تو پھر آپ ظالم کا ساتھ نہیں دیں بلکہ عدل کریں اور مظلوم کو حق دلوائیں. یعنی آپ ایسا فیصلہ کریں کہ مظلوم کو حق ملے. کیونکہ صلح میں کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے دعوے سے دستبردار ہونا ہوتا ہے، تو حق کے ساتھ فیصلہ کریں، یہی عدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، خواہ شیطان آ جاتا ہے بیچ میں، بس ایسے ہی انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات جذبات کا مسئلہ ہو جاتا ہے. کل ہی کسی نے مجھے فون کیا کہ مجھے کوئی مشورہ دے، میں کیا کروں. وہ کہیں پڑھاتی ہیں، کہتے کہ اسٹوڈینٹس کے بیچ میں بس بیکار کی ناراضگیاں ہیں. وہ کیا کہ ایک نے کہا کہ وہ جو دوسری ہے وہ مجھے اہمیت نہیں دیتی، اور فلاں نے یہ بات اس لیے کی کہ وہ مجھے سنانا چاہتی تھی، اور فلاں ایسا. اصل میں ہم خاندانوں کے اندر اسی قسم کی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ہاں بالکل، کوئی غلط بات بھی کرے تو ہاں میں ہاں ملا دیتے، وہی پھر ساتھ بیگے جاتا ہے. جب ہم قرآن بھی پڑھنے لگتے ہیں تو یہ سارا کچھ اس کو چاپ آؤٹ کرنا جو ہے اور مشکل کام ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ جب اللہ کا تقوی دل میں آتا ہے تو یہ چیزیں بہت ہی حقیر لگتی ہیں پھر انسان کو. پھر انسان ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے کہ میری ذات کیا ہے، مجھے تو وہ کام کرنا ہے جس سے میرے دین کو فائدہ ہو اور اس کے بدلے مجھے آخرت میں فائدہ ملے اور مجھے اپنے رب کا دیدار نصیب ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا، اس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے وسط میں گھر کا وعدہ کیا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے. اچھا بھی تم خوش رہو، مجھے کچھ دو یا نہ دو، میں پھر بھی راضی، میں ہر حال میں راضی، کوئی بات نہیں.
اور ایسے بندے کو اللہ راضی کر دے گا، اللہ اپنی جناب سے اس کو دے گا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اس نے مجھے فلاں موقع پہ یہ کہا تھا نا، تو بس اب میں تو اس کو دل سے نکال نہیں سکتی، تو بہت ہرٹ ہوئی تھی، تو اس لیے اب میں نہیں معاف کر سکتی. نہیں، واعفو واصفحوا، معاف کرو، صاف کرو، دور کرو، جانے دو، درگزر کرو، تاکہ گاڑی چلتی رہے، ورنہ تو آپ سٹاپ کے بغیر ہی کھڑے ہو جائیں گے. تو ذاتی عبادات سے بھی افضل ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا، کیونکہ اس سے پھر نیکیاں زیادہ کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ نیکیوں میں تیز رفتار ہو جاتے ہیں. کل ہم نے سبقت کی بات کی تھی نا، فاستبقوا الخیرات، اور آگے بڑھو. کیسے بڑھو؟ ہلکے ہو کر. ہلکے کس چیز سے؟ ان جھگڑوں سے. اور دل کے اندر جو ہم نے بوجھ رکھے ہوئے ہیں، نفرتوں کے، عداوتوں کے، بغض کے، ان کو ہٹا کر. تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا نا، اور آپ ایسی پیٹی چیزوں کو بھلا دیں گے، تو آپ مقصد پہ زیادہ فوکس کریں گے، اور پھر آپ کو دوڑنے کا موقع بھی زیادہ ملے گا. مثلا اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا چلتا رہے تو بچے اگنور ہو جاتے ہیں نا. اب کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی اپنی انا کا مسئلہ بنا کے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا، اور بچے بےچارے مسکین دیکھتے رہتے ہیں کہ اب ہم کس کا ساتھ دیں، ماں کا دیں یا باپ کا دیں. اور پھر بعض اوقات وہ جھگڑے اگر حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور طلاقوں تک نوبت آ جائے، تو وہ بچے زندگی بھر کے لیے پھر سفر کرتے ہیں، وہ دوسروں کے ہاتھ میں آتے. تو بہت دفعہ مسئلہ صرف انا کا ہی ہوتا ہے، میں، مائی سیلف، مجھے کیوں کہا. تو یا تو پھر آپ اپنی میں کو پالیں، اور یا پھر بچے پالیں، کوئی ایک تو چھوڑنا پڑے گا نا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو عبادات سے بھی افضل قرار دیا ہے. فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. وہاں سے دین رخصت ہو جائے گا، دین کا کام، دین کی خدمت، دین کا فائدہ ختم ہو کے رہ جائے گا، پھر ذاتیں آگے آ جائیں گی. نماز میں یکسوئی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے نا، پھر اللہ کی طرف لگتا ہے. اور اگر دل لوگوں کی طرف سے میلا ہو تو پھر نماز میں خیال کیا آتے ہیں؟ پلٹ پلٹ کے، لوگوں کے اور جھگڑے فساد کے اور منفی باتوں کے. پھر اسی طرح روزہ، تو روزے کی بھی کوالٹی اعلیٰ کیسے ہو سکتی ہے جب اس میں جھوٹ، غیبت اور طنز اور تشنیع اور غلط بیانی سے انسان رکا رہے. تو ان سب چیزوں کو ہوا کون دیتا ہے؟ لڑائی جھگڑا، نفرتیں. تبھی غیبت کی ضرورت پیش آتی ہے، تبھی طعنوں کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس کو آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ عبادات کی کوالٹی بہتر ہوگی. اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی بعض اوقات انسان حقدار کو نہیں دیتا اور نہ حق جگہ پر لے جاتا ہے، کیونکہ جو حقدار ہے، قریبی ہے، جس کو جانتا بھی ہے، اس سے اس کی ٹرمز اچھی نہیں. خاندان میں دینے سے زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ دگنا اجر ہے. لیکن انسان کیوں نہیں دیتا ان کو؟ کیا چیز روکتی ہے؟ دگنا اجر کمانے سے کیا چیز روکتی ہے؟ اسی قسم کی ناراضگیاں. اور کیا وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ ان پر احسان کریں گے تو شاید آپ کا احسان ان کی زبان بند کر دے. لیکن ہم اس پر تو احسان کر لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، ہم اس پر احسان نہیں کر سکتے جو ہمارے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے. اس کی بہت ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اللہ کا قرب پانے کے لیے ان ساری گندگیوں کو راستے سے ہٹا دیں اور راستہ ایسا صاف کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوڑنے میں آسانی ہو. پھر اسی طرح صلح کرانا جو ہے، اس کو تجارت بھی کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ایک تجارت، ایک بزنس. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب انصاری سے، کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو صلح کرا دو، جب آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو قریب کر دو، آپس میں قریب کر دو ان کو. اب آپ سوچئے، امیجن کیجئے، کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو ایک دوسرے سے دور ہیں، تو آپ نے ان کو کس طرح ایک دوسرے سے قریب کرنا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا یہ آپ کر سکتے ہیں کہ سب کو کھانے پہ بلا لیں، ان کو بھی بلا لیں، ان کو بھی بلا لیں. ایک اچھا ماحول ہوگا، سارے آپس میں بات چیت کریں گے، ہنسیں گے، کھیلیں گے، بولیں گے، اور اس سے کیا ہوگا؟ کافی حد تک ناراضگیاں دور ہو جائیں گی. اسی طرح آپ کسی قرآن کلاس میں ان کو بلا لیں، وہ بھی سنے گا، وہ بھی سنے گا اللہ کا ذکر، تو دل نرم ہو جائے گا.
تو اس طرح کے مختلف تدبیریں سوچیں کہ ان بکھرے ہوئے لوگوں کو، دور لوگوں کو کس طرح میں جوڑ سکتی ہوں، کیونکہ یہ تو بہت بڑا نفع مند کام ہے. یہ صرف نیکی نہیں، ایسی نیکی ہے جو ڈھیروں نیکیوں کو جنم دینے والی ہے، کیونکہ اس سے خیر ہی خیر پھوٹتی چلی جائے گی. کیونکہ ایک اکیلا ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں. جب مسلمانوں میں تفرقہ ہوتا ہے نا، کام وہ ادھر بیٹھا ہے، وہ ادھر بیٹھا ہے ادھر، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کام کی برکت اٹھ جاتی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے، تو دین کا اصل کاز پیچھے چلا جاتا ہے. صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی ہو تو خاندانوں میں جھگڑے. اور اگر امت کے لیول پر بہت زیادہ فتنے فساد اور جھگڑے ہوں تو اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے. تو ہم کیسے دیندار ہیں کہ خود جس کشتی پہ بیٹھے ہوئے اسی کے اندر سوراخ کر رہے ہیں، اسی کو توڑ رہے ہیں، اسی کو کاٹ رہے ہیں. دین ہم سب کی پہچان ہے نا. تو جب ہم کسی دیندار کو نقصان دیں گے یا کسی دین کے کام کو نقصان دیں گے تو کس کا نقصان ہے وہ؟ اسی طرح خاندان کو آپ دیکھیں کہ خاندان کے اندر آپ اپنے بھائی پہ الزام تراشی کر رہے ہیں اور سب لوگوں کو بتا رہے ہیں میرا بھائی ایسا اور ویسا، یا اپنے شوہر کے خلاف باتیں کر رہے ہیں بھری مجلس میں بیٹھ کے، تو کس کو نقصان پہنچے گا؟ آپ کی شہرت کو نا، اپنی شہرت کو. وہ کہتے ہیں نا اپنا منہ اپنی چپیڑ، انڈائریکٹلی خود ہی کو مار رہے ہوتے ہیں نا. اگر آپ اپنی ماں کی باتیں کر رہے ہیں خلاف کسی سے یا اپنے کسی بھی رشتے دار کی، تو آپ کا خاندان ہے، وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے، وہ آپ کی پہچان ہے. تو جب اس کو آپ ننگا کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں. تو اسی کو بگر پکچر میں دیکھیں کہ جب آپ امت مسلمہ کے اوپر بات کرتے ہیں اور سلینڈرنگ کرتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی برتتے ہیں، سچی جھوٹی باتوں کو اچھالتے ہیں، تو آپ دراصل اس شخص کو کم اور دین کو زیادہ نقصان دیتے ہیں، کیونکہ اس کی آئیڈینٹی دین کے ساتھ ہے. تو جتنا اس کو اچھالیں گے اتنا ہی لوگ دین سے نفرت کریں گے. اچھا یہ دین والے لوگ ہیں. اچھا ایک عام انسان کی غیبت کرنا بھی برا ہے، لیکن ایک دین والے کی کرنا اور برا ہے، کیونکہ اس سے لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اچھا یہ دین کی بڑی خدمت کرنے والے ہیں، اور یہ ایسے ہوتے ہیں. اب مجھے پتا چلی سی، میں تو کبھی کسی درس میں نہیں جاتی اور میں ان لوگوں سے دور رہتی ہوں. وہ شخص کس سے دور ہوا؟ ایک اچھی کمپنی سے دور ہو گیا. تو آپ نے کتنے نفلوں کا ثواب کمایا. کسی بھی درس و تدریس کرنے والے کی اگر آپ بیٹھ کے، یا کوئی کسی بھی طرح کی دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کیا کماتے ہیں؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی آپ بڑا نیکی کا کام کریں. نیکی کا کام کریں تو اس کو سمجھائیں، جو دین کے نام پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے. بعض کا ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں دلیل کے ساتھ کہ وہ غلط ہی کر رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو یہ دین کو نقصان دے رہا ہے، ایسا نہ کرو. آپ کسی کے اندر کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، اس کے اخلاق میں دیکھتے ہیں، اس کی عبادات میں دیکھتے ہیں، کہیں بھی دیکھتے ہیں، تو زمانے میں نشر کرنے کی بجائے کیا کریں؟ اس کو سمجھائیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو ایز اے کمیونٹی، ایز این امہ، جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی عزت اور رسپیکٹ نہیں ہوگی، تو ہم دین کے حصے بکھرے کر کر کے بکھیر رہے ہیں اور دھجیاں بکھیر رہے ہیں. اگر آپ دین کو ایک چادر کی طرح لیں اور اس میں آپ ہی ٹک ڈال رہے ہیں ادھر 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 ادھر، کیا شکل رہ جائے گی؟ کس کو آپ دکھائیں گے یہ ہمارا دین؟ کیونکہ دین تو دین والوں سے پہچانا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مصرف کو بہت پسند کرتے ہیں. مصرف کا مطلب یہ کہ جہاں وہ لگایا جاتا ہے. صلح کرانا اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے اگر تھوڑی سی غلط بیانی بھی کرنی پڑے تو وہ بھی گناہ نہیں. یعنی 2 لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑی ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، اور آپ دوسرے کے پاس جا کے کہتے ہیں نہیں وہ تمہیں اچھا سمجھتا ہے. اب وہ اتنا اچھا تو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے بغیر وہ پیچ اپ ہو نہیں سکتا. تو اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو اس میں آپ پر گناہ نہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں آپ ہر معاملے میں اپنی مرضی سے غلط باتیں شروع کر دیں، کہیں اور نہیں اس کی اجازت. لیکن صلح کے معاملے میں رخصت دے دی گئی کہ اگر دوسرے کا امیج اچھا کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایسی بات تھوڑی سی کرنی پڑے تو کی جا سکتی، کیونکہ اختلاف اور افتراق کا بہت بڑا نقصان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے. یعنی کوئی ایسی اچھی بات کہہ دے
کہ جس سے دوسرے کا امیج یا ناراضگی اس کے دل سے دور ہو جائے، جس کو وہ لے کے اپنے بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی اچھی بات اس کا احسان یاد کرا دے. تو جب اچھی باتیں کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی کیفیت رکھی، دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے نا. تو دل پر کس چیز کے پرنٹس پڑتے ہیں؟ جو باہر سے آتے ہیں، جو ہمارے کان اندر ڈالتے ہیں، آنکھیں دیکھ کے اندر جاتی ہیں. تو جب ہمارے کان بری بات کی بجائے اچھی بات سنیں گے تو لازمی دل کے اندر صفائی ہوگی. اسی طرح کسی کا اچھا امیج بنا کے پیش کریں تو اس سے انشاءاللہ آپس میں فائدہ ہوگا. اور دوسری طرف دوسرے کو بھی سمجھائیں کہ دیکھو تم اب اس تعلق کو قائم رکھو، اچھی ٹرمز پر لے آؤ، جو ہو چکا سو ہو چکا، بھلا دو اس کو اللہ کی خاطر. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کوششوں سے اتنی پھر خیر پھوٹتی ہے اور وہ ناراضگیاں واقعی دور بھی ہو جاتی. ایکچولی ہوتا یہ کہ جب انسان ناراض ہوتا ہے نا، غصے میں ہوتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے تو وہ ویک ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی جو مورل ویلیوز ہے اور جو کریج ہے وہ بھی نہیں رہتی اس کے اندر. تو اس کو سپورٹ چاہیے. جب کوئی ویک ہوتا ہے تو اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے، تو پھر کسی دوسرے کو بیچ میں آنا پڑتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، تب جا کے صلح ہوتی ہے. یعنی مثلاً اگر مجھے کسی پر غصہ ہے تو میں تو اپنے آپ سے ہی کرتی رہوں گی. کوئی مجھے آ کے کہے گا دیکھو نہیں غصہ نہیں کرو، دیکھو وہ فلاں تمہارے بارے میں فلاں وقت میں بڑی اچھی بات بھی کر رہا تھا، اور ویسے وہ تمہارے خلاف ہے نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے. اور وہ دوسرا کہ نہیں یہ بات تھی وہ تھی، اور کہا چلو اچھا ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی طریقہ کریں، اب کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ وہ ریورس ہونے لگے گا، ٹھیک ہونے لگے گا. ایک غصہ آگ کی طرح نا، تو آگ ہمیشہ نہیں جل سکتی، اس کو جلانا پڑتا ہے، بھڑکانا پڑتا ہے، اس کو اٹھانا پڑتا ہے. ورنہ آگ کے اندر کیا کوالٹی، شعلہ اوپر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے ایک نہیں کئی شعلے نکلنے لگے، پھر آہستہ 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 راک. تو پیچھے سے فیول بند کر دیں تو چولہا، مطلب الیکٹرک چولہا بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب آپ سوئچ آف کر دیتے پیچھے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اب تک بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو ہمارے دلوں میں بھی کتنا بڑے بھی آگ بھڑکے آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اللہ ہی کہ کوئی آ کے اور نہ بھڑکائے. چغلی والے کو جنت میں جانے سے منع کر دیا گیا کہ تم نہیں جا سکتے وہاں، تم آگ بھڑکاتے تھے، دوستوں میں پھوٹ ڈلواتے تھے. اور اس کے برعکس صلح کرنے والا اگر جھوٹ بھی بولتا ہے تو وہ چغلی سے بہتر ہے نا، کیونکہ وہ چغلی بھڑکا رہی ہے اور یہ جھوٹ سلجھا رہا ہے. پھر وہ دل واپس پلٹتے پلٹتے پلٹتے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر سال ہمارے سامنے اتنی نشانیاں بکھیرتے ہیں کہ یہ پودے جو آج سر سب سے 2 ماہ پہلے ان کا حال کیا تھا، کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی دوبارہ ہرے بھی ہو سکتے. لیکن کیا ہوا، موسم بدلا تو کتنے پیارے پیارے رنگ نکل آئے، کیسے کیسے سبز اور پنک اور ہر رنگ فریش ہے. دیکھ کے دل کے اندر گدگدیاں ہوتی، اتنے خوبصورت رنگ ہیں. یہ وہی درخت ہے جو اتنے سوکھ گئے تھے. ایسے ہی تعلقات بھی ہوتے ہیں، ریلیشن شپس. کبھی ریلیشن شپس میں ایسا وقت آتا ہے، ایسی کولڈنس ہوتی ہے، کولڈ ویدر آ جاتا ہے کہ ہر پتا گرا ہوا ہوتا ہے، لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں باقی رہا، بس ختم کرو. ٹہنی بھی توڑو تو کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جائے گی ہاتھ میں، کوئی جان نہیں ہوتی اسے، کوئی پانی، اصل اس کا روزہ ہوتا ہے اس وقت. لیکن جب پھر دوبارہ موسم بدلتا ہے، سورج کی حرارت ملتی ہے، پانی ملتا ہے، ہوا اچھی چلتی ہے، سب کچھ دوبارہ آ جاتا ہے. ایسے جب حالات بہتر ہوتے ہیں، تھوڑی ایمان کی حرارت ہوتی ہے، کوئی تعلقات کی اندر اچھائی آتی ہے، تو دشمنیاں دوستیوں میں بدل جاتی ہیں. اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے دشمن دوست بن گئے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز کیا ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے دوست بنے. اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ جنت میں اعلیٰ درجات پائیں اور دنیا میں بھی پروڈکٹیو ہو کے زندگی بسر کریں، کچھ کر کے جائیں، تو پھر یہ ایکسٹرا بیگیجز ہٹانے پڑیں گے، نفرتیں دور کرنی پڑیں گی، اختلافوں والے کام چھوڑ کے ہر ایک کی عزت کریں، ہر ایک کی رسپیکٹ کریں. اور جو وہ غلط کر رہا ہے اس کو سمجھا دیں، نہیں مانتا تو پھر اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں مجھے اسے اچھالنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں جس میں آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرتے تھے. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ بنو عمرو بن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی، بعض اگر چھوٹی سی بات ہوتی ہے بس ویسے ہی بھڑک اٹھتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے یہاں ان میں صلح کرانے کے لیے گئے، اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ تشریف نہ لا سکے. یعنی ایک یہ تھا کہ ان کو وہیں چھوڑ کے آپ آتے اور نماز لیڈ کرتے، لیکن آپ واپس ہی نہیں آئے، نماز نہیں لیڈ کی.
ان میں صلح کرانے میں لگے رہے. یعنی کہ نماز پڑھی نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے کہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے جماعت نہیں کرائی. اتنا بڑا کام ہے یہ. ابو تمیمہ حجامی اپنی قوم کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، آپ کو نہ پا کر ایک جگہ بیٹھ گیا. نہیں کہاں ہے؟ اتنے میں چند لوگ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں تھے، انہی لوگوں کے اندر. میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا، آپ لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے تھے. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ لڑائی کی خبر ملتے ہی صلح کرانے کے لیے چلے جاتے تھے، اس کو لمبا نہیں ہونے دیتے تھے. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ قباء کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے پہ پتھر پھینکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا چلو ہم ان کی صلح کرائیں گے. فوراً نکلے اور پہنچ گئے جگہ پہ ان کی صلح کراتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج امت مسلمہ اتنی بڑی نیکی کو چھوڑ چکی. دو میاں بیوی لڑ جھگڑ رہے ہوں تو ماں باپ بھی بیچ میں نہیں آتے بعض اوقات کہ سمجھائیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھچ کھچ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ مثلا ہماری اگر بیٹی ہے تو ہم اپنی بیٹی کو سمجھائیں، اور جن کا بیٹا وہ بیٹے کو سمجھائیں، تو کیا ہوگا؟ معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن بہت دفعہ وہ کیا کہتے ہیں، ہم نہیں کچھ کر سکتے، خود ہی نپٹے. ٹھیک ہے خود نپٹے جب تک نبٹ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات نہیں نبٹ سکتے. اگر اتنے میچور ہوتے تو کچھ اور ہوتا معاملہ. تو پھر اس صورت میں بجائے اس کے کہ ہم اپنے خون کے رشتے کی طرف داری کرتے ہوئے دوسرے کو بلیم کرنا شروع کریں، ہم اپنے کو ٹھنڈا کریں. جو ہم سے قریب تر ہو اس سے شروع کریں، اس سے آسانی ہوتی ہے. تو ہر کوئی اگر انصاف سے کام لے اور ہر شخص اس میں اپنا رول پلے کرے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے، بڑی خیر پھوٹ سکتی ہے. لیکن عموماً ہم کہتے ہیں ہم کیوں سردردی لیں، آگے نہیں بڑھتے، کوشش نہیں کرتے، نیت ہی نہیں کرتے، ارادہ ہی نہیں کرتے، تو وہ نیکی کا موقع کھو دیتے.